ویلکم ٹو labpedia.net. آج میں آپ کو ریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ یا ESR کے بارے میں بتانا چاہوں گا، جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سولوشن کیسے بناتے ہیں اور اس کا پروسیجر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اس کا بلڈ سیمپل کون سا لینا ہے۔ آپ نے بلڈ سیمپل ہم لیتے ہیں EDTA یا آکسیلیٹڈ بلڈ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ESR کا پرنسپل کیا ہے۔ اس کا پرنسپل جو ہے نا وہ ہے سیڈیمنٹیشن، کہ RBC کیسے سیٹل ہوتے ہیں پلازما کے اندر یا بلڈ کے اندر۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہاؤ یو ول ڈیفائن ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو جس سپیڈ کے ساتھ RBC سیٹل ہوتے ہیں نا، سیڈیمنٹ کرتے ہیں پلازما کے اندر 1 گھنٹے میں، اس کو ہم اس ویلیو کو یا اس ریشو کو جو نکلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ESR۔ اب آتا ہے کہ انڈیکیشنز کیا ہیں۔ ایک تو یہ نان اسپیسیفک ٹیسٹ ہے، بٹ اٹ از ون آف دا موسٹ آئی ول سے یوزفل ٹیسٹ، کیونکہ یہ خفیہ بیماریاں یا ہڈن بیماریوں کو ڈائگنوز کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مانیٹر کرتا ہے ٹیمپورل آرٹرائٹس، پولی مائلجیا رومیٹیکا، ہاجکن ڈیزیز، ملیگننسیز، اور اگر آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے مائیکارڈ انفارکشن کو انجائنا سے، تو مائیکارڈ انفارکشن میں یہ ریز ہوگا، انجائنا میں یہ نارمل آئے گا۔ اب اس کی ڈیپینڈنسی کس کے اوپر ہے ESR سولوشن کی؟ یہ ایک تو پلازما پروٹین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے بعد نمبر آف RBCs، شیپ آف RBCs، جیسے سکل سیل انیمیا میں اس کی ویلیو بہت کم آئے گی، اور سائز آف دا RBCs۔ تو اس کے بعد آتا ہے کہ کیا فالز انکریز ESR کن کنڈیشن میں نظر آئے گا۔ اگر آپ نے 1 گھنٹے سے پہلے اس کو ریڈ کر لیا یا 1 گھنٹے کے بعد ریڈ کیا تو اس کی فالز ویلیو آئے گی۔ پھر آتا ہے امپراپر، اگر آپ نے ڈیلوشن کیے ود اینٹی کوآگولنٹ۔ پھر اگر آپ نے اس کو ورٹیکل نہیں رکھا، ایون 3 ڈگری کا بھی اینگل کا فرق ہو، تو ESR 30% انکریز ہو جائے گا۔ پھر ہوتا ہے کہ وائبریشن ٹیوب کو بالکل نہیں ہونی چاہیے اگر اس کے اندر مائکرو کلاٹس ہیں۔ پھر ٹیمپریچر کا بڑا رول ہے، اگر ابو 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ فالز ویلیو آئے گی۔ اس لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ 20 to 25 سینٹی گریڈ پہ ESR کو رن کرنا چاہیے، اور جہاں بھی ESR کا ریک پڑا ہو نا وہاں پہ سینٹریفیوج مشین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایئر ببل بھی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اب آ جاتا ہے کہ فال ڈیکریزڈ ESR ویلیو کن صورتوں میں نظر آئے گی۔ دوبارہ وہی کہوں گا کہ اگر آپ نے 1 گھنٹے سے پہلے ریڈ کیا یا گھنٹے کے بعد کیا تو فالز ریڈنگ آئے گی۔ پھر آتی ہے امپراپر مکسنگ، امپراپر ڈیلوشن، اور اگر ٹیمپریچر بہت لو ہو تو اس میں بھی کم ریزلٹ لو آئے گا، اگر ایئر ببلز ہوں تو پھر بھی، اور if the room temperature is less than 20 سینٹی گریڈ پھر بھی۔ اب آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ ٹیسٹ پرفارم کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم لیتے ہیں 3.8% آپ کہہ لیں یا 3.8 گرامز ٹرائی سوڈیم سٹریٹ 100 ml میں۔ تو اس کے لیے ہم یوزلی جو پریپیئر کرتے ہیں 500 ml کرتے ہیں، تو 500 ml کے لیے ہم لیں گے 19 گرامز، اور اس کو اچھی طرح ڈسٹل واٹر میں مکس کر کے نا، تو اس سے ہم یہ ٹیسٹ رن کرتے ہیں۔ اب آتا ہے کہ ہم یہ ٹیسٹ پرفارم کیسے کرتے ہیں۔ ہم لیتے ہیں ESR سولوشن 0.4 ml اور 1.6 ml لیتے ہیں آکسیلیٹڈ اور بلڈ اینڈ EDTA، وہ لے لیں گے، ان کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ پھر اس کے بعد اس کو ونٹروپ ٹیوب یا ویسٹرن گرین ٹیوب، ان میں سے کسی کو بھی ایک کو فل کر کے تو اس کو ریک میں رکھ کے تو گھڑی کو چلا دیں، ایگزیکٹ 1 گھنٹے کے بعد اس کو ریڈ کر لیں۔ اب میں نے یہاں پہ یہ دکھایا ہے کہ بلڈ 1.6 ml، ESR سولوشن 0.4 ml، تو یہ ڈیلیوشن بنتی ہے 1:5۔ تو اس کے بعد آپ، اور یہ ESR سولوشن جو ہے 3.8% ٹرائی سوڈیم سٹریٹ ہے۔ اب جو ویسٹرن گرین میتھڈ ہے اس کے اندر جو ٹیوب ہے وہ میں نے یہاں پہ دکھا دی آپ کو، ویسٹرن گرین ٹیوب یہ والی، تو اس کے اندر 0 سے لے کے 200 تک ملی میٹر یہ اس کے مارکنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، جیسے زیٹا سیڈیمنٹیشن ریٹ ہے، تو اس کے اوپر نہ انیمیا کا کوئی فرق پڑتا ہے نہ گلابولن کا کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو اس کی ویلیو جو ہے نا وہ بھی تقریباً سیم ہی آتی ہیں جو روٹین سے آتی ہیں میل اور فیمیل کے اندر۔
اور اس کے لیے نا بہت سمال اماؤنٹ بلڈ کی چاہیے، تو اس لیے یہ بچوں کے لیے کافی بہتر ہے۔ تو کیپلری جو جس کیپلری کے اندر ہم بلڈ لیتے ہیں اس کو زیٹا سینٹریفیوج میں سینٹریفیوج کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو اسپیشل ریڈر ہوتا ہے اس میں ریڈ کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیلکولیشن آ جاتی ہے۔ اور تو بیسیکلی نارمل 40% to 51% ہے، بارڈر لائن 51 to 54%، اور ریزڈ ویلیو جب بھی ابو 55% ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں اب نارمل ویلیو ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے جو کہ آٹومیٹڈ منی ویس، جو کہ 20 منٹس کے اندر ای ایس آر کو ریڈ کر لیتا ہے، اور اس کو ہم اس کے ریزلٹ جو کمپیریبل ہے اگر آپ 1 آور کے ساتھ بھی کریں تو، اور اس کے لیے نا اسپیشل مشین چاہیے جس کے اندر یہ ٹیسٹ رن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں نارمل دے دیا ہے کہ اڈلٹ میل کے اندر 0 to 15 اور فیمیل کے اندر 0 to 20 ہے، لیس دین 50 ایئر آف دا ایج، اگر 50 سال سے اوپر ہے تو 0 to 20 اور 0 to 30۔ پھر یہاں پہ میں نے دوبارہ کہا ہے کہ وینٹروپ اور ویسٹر گرین میں کیا فرق ہے۔ مین کے اندر اگر لیس دین 50 ایئر آف دا ایج ہے تو 0 to 7 آئے گا، اور جو ویسٹر گرین ہے اس میں 0 to 15 مین کے اندر، اور اگر اباب 50 ایئر آف دا ایج ہے تو 5 to 7، اور ویسٹرن گرین میں 0 to 20۔ تو یہ اس میں آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کر یہ ساری ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتا کہ واٹ آر دا کازز آف انکریز سیڈیمنٹیشن ریٹ، تو اس کے اندر جو ہے اس میں 2-4 کا نام لے لیتا ہوں، جیسے سیویر انیمیا ہے، میکروسائٹوسس ہے، پریگننسیز ہے، increased plasma globulin, increased plasma fibrinogen, multiple myelomas, acute and chronic inflammatory conditions, autoimmune inflammatory diseases, chronic renal failure, cancers, acute myocardial infarction میں ESR raised ہوگا۔ ڈیکریز کن صورتوں میں نظر آئے گا؟ سیکل سیل انیمیا کے اندر ڈیکریز ہوگا، مائکروسائٹوسس میں ڈیکریز ہوگا، سفیروسائٹوسس، پولیسیتھیمیا، اور انکریز پلازما وسکوسٹی۔ پھر اس کے بعد میں نے ٹیبل میں ان کا بتا دیا آپ کو کہ ای ایس آر ریزڈ کن کنڈیشن بھی ہوگا، اور ای ایس آر اٹ از ناٹ ریزڈ کن کنڈیشن میں یہ زیادہ اوپر نہیں جاتا۔ اب میں اس کو سمرائز کرتا ہوں، تو میں دوبارہ بتاؤں گا کہ یہ جو ای ایس آر ہے یہ ایک نان اسپیسیفک ٹیسٹ ہے، لیکن اس کی بہت ویلیو ہے، کیونکہ اگر کسی پیشنٹ کے اندر آپ ایڈوائز کریں اور ای ایس آر ریز آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس پیشنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیزیز ہے، وہ ہڈن ڈیزیز ہے، واٹ ایور اٹ از۔ تو اگر نارمل آتا ہے تو اٹس مین دیر از نو اینی پرابلم ود دا پیشنٹ۔ پھر اس کو ہم مانیٹر بھی کر سکتے ہیں، ایز اے مانیٹر بھی یوز ہوتا ہے یہ سارا، جیسے رینل ڈیزیزز میں، ایکیوٹ مایوکارڈ انفارکشن، کولیجن ڈیزیزز۔ تو اس کے بعد آتا کہ ای ایس آر ول ڈیفرینشیٹ بٹوین، یہ جیسے اے ایم آئی ایکیوٹ مایوکارڈ انفارکشن کو انجینا سے ڈیفرینشیٹ کرتا ہے، ایکیوٹ اپنڈیسائٹس کو رپچرڈ ایکٹوپک پریگننسی سے ڈیفرینشیٹ کرتا ہے، رومیٹائڈ آرتھرائٹس ورسز آسٹیو آرتھرائٹس کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے، اور ایکیوٹ ورسز سائلنٹ گاؤٹ میں بھی اس کی استعمال ہوتا ہے، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ورسز انیمیا آف ایکیوٹ اور کرونک ڈیزیز۔ تو یہ تھی ساری سمری اباؤٹ ای ایس آر اور ایتھروسائڈ سیڈیمنٹیشن ریٹ۔ تو آپ نے اگر مزید یہ ساری ڈیٹیل دیکھنی ہے جو میں نے مختصراً کور کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ جا کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ خوش رہے، خوشیاں بانٹیں۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ مائی شارٹ لیکچر۔